وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق کئی کتابیں دیکھیں تو اس کے بعد جو خلاصہ سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا، کھڑے ہونے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، یہ کہ وہ کھڑے ہونے کے اوپر تو قادر ہے لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی تکلیف کی وجہ سے وہ رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن بیٹھنے سے مراد زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر وہ زمین پر کسی طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، حالت کی پالکتی مار کر بیٹھ سکتا ہے، دو زانو ہو کر بیٹھ سکتا ہے، اسی طرح پیر کو پھیلا کر بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے لیے زمین پر نماز پڑھنا ہی ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، نیچے بیٹھنے سے منع کیا ہے اس کو، اب تکلیف ایسی ہے کہ یا تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے ٹھیک ہوگا مرض، تو اگر ایسی صورت ہے، زمین پر بیٹھ کر منع کیا ڈاکٹر نے نماز پڑھنے سے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو مرض اس کا بڑھ جائے گا یا دیر سے ٹھیک ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اشارے سے مراد یہ ہے کہ جتنا رکوع کے اندر جھکے گا تو اس سے زیادہ تھوڑا سجدے کے اندر آگے ہوگا، اور زمین پر بیٹھ کر پڑھے گا جب بھی حکم یہ ہے کہ رکوع کے لیے جیسے بیٹھ کر نماز پڑھتے اپن جھکے گا، تو اگر سجدہ زمین پر نہیں کر پا رہا ہے تو جتنا رکوع میں جھکا اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکے، برابر نہیں جھکنا ہے نہ کم جھکنا ہے۔ کم سے مراد یعنی رکوع میں تو زیادہ جھک رہا ہے اور سجدے میں کم جھک رہا ہے، ورنہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع میں جتنا جھک رہا ہے اس سے زیادہ سجدے میں جھکے، یا رکوع جھک کر سکتا ہے اور سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھیا بات ہے۔ اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف اس شخص کے لیے درست ہے جس کو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو، اور اس بیٹھنے کی وجہ سے اس کا مرض زیادہ بڑھ جاتا ہو، تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہو، یا یہ کہ اس کی تکلیف دیر سے صحیح ہو، یعنی بیماری لمبی ہو جائے، تو پھر ایسے صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، ورنہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال